بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں پروفیسر ذکاءاللہ وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، 23 ستمبر جمعرات کو پاکستان کی وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,20,000 ٹن گندم درآمد کرنے کی باہر کے ملک سے منگوانے کی منظوری دی ہے، اور جو ریٹ اور اس کے لیے ریٹ جو بین الاقوامی منڈی میں ہمیں ملا ہے وہ $383.5 فی ٹن کے حساب سے، یعنی 2600 روپے فی من پاکستانی اور 65 روپے فی کلو کے حساب سے یہ گندم کا ٹینڈر منظور کیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے۔ مجموعی طور پر اس سال پاکستان 2021-2022 کے اس سال کے اندر جب پاکستان میں گندم کی پیداوار بھی کافی ہوئی، پاکستان اس سال مجموعی طور پر 4 لاکھ ٹن گندم درآمد کر رہا ہے۔ اس میں سے زیادہ درآمد کی جا چکی ہے اور جو ہے ایک قسط جو ہے اس کی ابھی باقی ہے۔ تو ویورز، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان زرعی اجناس خاص طور پر گندم اور چاول کا بہت بڑا ایکسپورٹر رہا ہے، برآمد کرنے والا ملک رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے کہ پاکستان گندم کو برآمد کرنے والے ملک سے گندم درآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے۔ اس کے اوپر آج ہم اس ویلاگ میں غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کیوں اپنی زرعی ضروریات جو ہے، اپنے اناج کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، جو امریکہ کا جو محکمہ زراعت ہے، ان کا ایک شعبہ ہے، ایک برانچ ہے جسے کہتے ہیں گلوبل ایگریکلچر انفارمیشن نیٹ ورک، گرین۔ تو انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی 2021 کی جنوری میں، 25 جنوری 2021 کو، کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ ایک گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک سے گندم امپورٹ کرنے والا ملک کیوں بن گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک تو جو بڑی وجہ جو شیئر کی وہ یہ ہے، اور وہ ہم سب کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، کہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح گندم کی پیداوار بڑھنے کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی ہر سال اس میں جو ہے کئی فیصد اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کی جو زرعی اجناس کی پیداوار ہے، خاص طور پہ گندم کی، وہ اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کی جو تحقیق اور ڈیولپمنٹ ہے، نئے سیڈز کی ڈیولپمنٹ اور زرعی اجناس کی مختلف بیماریوں اور اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تحقیق کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، جو ہماری حکومت کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ گندم کی امدادی قیمت بہت آہستہ سے بڑھا رہی ہے۔ حالانکہ ہماری گندم کی ضروریات بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ بہت معمولی طور پہ بڑھائی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت عرصہ تک 1300 روپے، کئی سال مسلم لیگ نواز کی حکومت کے تقریباً پورے جو 5 سال ہیں 2013 سے لے کے 2018 تک، گندم کی امدادی قیمت 1300 پر برقرار رکھی گئی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں گندم کی پیداوار میں کیوں اضافہ نہیں ہوا اس تناسب سے جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے علاوہ، کچھ جو ہے کچھ فیکٹرز جن کو میں بطور ایک کسان کے، ایک فارمر کے اور ایک مبصر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی میں آپ کے سامنے اپنی سفارشات بھی پیش کروں گا۔ تو اس میں دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کی پلاننگ کا بہت بڑا فقدان ہے۔ پاکستان میں جو زیر کاشت رقبہ ہے، اس کی مختلف ہماری زرعی اجناس کی ضروریات کے مطابق اس کو پلان نہیں کیا گیا کہ ہمیں کتنی گندم کاشت کرنی چاہیے، ہمیں کتنی
جو ہے وہ دوسری جو کینولا اور دوسری اجناس کاشت کرنی چاہیے، کتنی ایکڑ پہ ہمیں، کتنی رقبے پہ ہمیں گنا کاشت کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ اس بات کتنے رقبے پہ ہمیں باغات کاشت کرنے چاہیے، کتنے رقبے پہ ہمیں جو خوردنی تیل والی اجناس ہیں جس طرح سورج مکھی ہے تو ان کی ہمیں کاشت کرنی چاہیے، کینولا ہے. تو یہ پلاننگ نہیں ہے، ایک تو زرعی شعبہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے چل رہا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں R&D نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہو رہی. زراعت کے شعبے میں ریسرچ کے ادارے تو موجود ہیں لیکن وہ ریسرچ نہیں کر رہے. تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیر جو قابل کاشت رقبہ ہے اس کی پوری کاشت نہیں ہو رہی. بہت سارے رقبے جو ہے وہ بغیر کاشت کے پڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ حکومت وقت ہے کہ حکومت وقت نے زراعت کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، زرعی انپٹس اتنے مہنگے کر دیے ہیں. تو زراعت کے لیے جو ہے جو ضروری اشیاء ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. جو انپٹس ہیں اس کے اندر فرٹیلائزرز ہیں، اس کے اندر پیسٹی سائڈز ہیں، زرعی زہریں ہیں، اس کے اندر جو ڈیزل جو کسان جو فیول کے طور پر استعمال کر کے اپنے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ ٹیلنگ کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے زراعت کرنا اب جو ہے نفع بخش کاروبار نہیں رہا ایز اے ہول. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے گورنمنٹ کے لیے. اور تیسری سب سے اہم وجہ جو میرے خیال میں سب سے اہم وجہ ہے کہ ہماری کسی حکومت نے زرعی شعبے کی قدر نہیں کی ہے. نہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے قدر کی، نہ PTI نے اس کی قدر کی ہے، اور نہ کما حقہ اس کی پیپلز پارٹی نے قدر کی ہے. وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نواز کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ تاجروں کی حکومت ہے اور انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ داروں کی جماعت ہے. مسلم لیگ نواز ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. لیکن PTI بہت بڑے نعرے لگا کے آئی تھی، لیکن PTI کے اندر عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ زراعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ زراعت جو ہے، زرعی شعبہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کو امیر بنانے کے لیے، دولت مند بنانے کے لیے زراعت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی. ملک کی دولت کو زراعت نہیں بڑھا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں، ان کا مشہور جو تقریر مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاول اور گندم بیچ کے کوئی ملک امیر نہیں ہو رہا دنیا کے اندر. تو یہ بیسیکلی زرعی شعبے کی ناقدری ہے. بالکل چاول اور گندم بیچ کے کوئی ملک دنیا میں امیر نہیں ہو رہے، لیکن جس طرح ہم اس وقت گندم اور چینی ہمیں خریدنی پڑ رہی ہے وزیر اعظم صاحب، اس طرح ہم غریب نہیں بلکہ مزید کنگلے اور غریب ہو جائیں گے جب ہمیں اپنا اناج بھی باہر سے خریدنا پڑے گا، جب ہمیں اپنی جو ہے خوردنی ضروریات بھی باہر سے خریدنی پڑیں گی. ہماری معیشت اور زیادہ کمزور اور بگڑ جائے گی. اس وقت پاکستان کی کل درآمدات میں سے 54% جو ہے وہ پاکستان وہ زرعی اجناس درآمد کر رہا ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ہم 1 ارب ڈالر IMF سے لینے کے لیے بہت پاپڑ پھیل رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب اپنا کامیاب پاکستان پروگرام اس کو بھی رول بیک کر رہے ہیں، اس کو سکیل ڈاؤن کیا ہے، اور کروڑوں ڈالر گندم اور چینی باہر کے ملک سے خریدنے پر لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ جی ذرا چاول اور گندم بیچ کے ہم امیر نہیں ہو سکتے. جناب آپ امیر تو نہیں ہو سکتے چاول گندم بیچ کے، لیکن اگر ہم چاول اور گندم پر توجہ نہیں دیں گے تو ہمیں چاول گندم باہر سے لینا پڑے گا، تو آپ کی غربت مزید دگنی ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چین کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ چین وزیر اعظم صاحب کے نزدیک بھی ایک مثالی ملک ہے. تو چین ایک زرعی ملک تھا بیسیکلی، جس طرح ہم زرعی ملک ہیں. اب تو وہ دنیا کا بہت ایڈوانس انڈسٹریلسٹ ملک ہو گیا اور ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن وہ ہائی انڈسٹری اور ہائی ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کے باوجود وہ ابھی تک ان کے صدر شی جن پنگ دیہاتوں میں مکئی کے فیلڈز وزٹ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود بیسیکلی صدر شی جن پنگ جو کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وہ بیسیکلی ایک فارمر رہے ہیں، ایک کسان رہے ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ چینی
کسانوں کو مکئی کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹپس دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر زراعت کی شعبے میں کتنی قدردانی ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ میں ایک شخصیت کی مثال دیتا ہوں۔ یوین لانگ پنگ، وہ چینی اگرونومسٹ اور زرعی سائنسدان ہیں، پلانٹ سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے 60 کی دہائی میں چین کے اندر جو پورے ملک کو لپیٹ میں لینے والے قحط انہوں نے دیکھے، اور ان قحطوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں ایک ایسی ہائیبرڈ چاول کی ایسی ورائٹی ایجاد کروں گا جس سے چین کے اندر قحط کی نوبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہ کامیاب ہوئے اس کے اندر۔ انہوں نے 1973 کے اندر پہلی ہائیبرڈ ورائٹی چاول کی متعارف کرائی، اور دنیا کے اندر ان کو ہائیبرڈ رائس کا باپ کہا جاتا ہے، موجد کہا جاتا ہے۔ ان کی کتنی قدردانی کی گئی ہے، ان کی قدردانی کہ وہ 22 مئی 2021 کو فوت ہوئے ہیں 91 سال کی عمر میں، تو ان کو ریپبلک میڈل دیا شی جن پنگ کی گورنمنٹ نے 2019 کے اندر، چائنیز ریپبلک میڈل۔ ان کو جو ہے ان کے اوپر چین کے اندر موویز بنائی گئی، ان کے لیے ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی موت کے بعد جو ہے وہ تدفین کی گئی، اور وہ پوری دنیا کے اندر ان کا احترام چینی حکومت نے قائم کیا۔ نہ صرف چین میں بلکہ امریکہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ملک ہے اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا مالک ہے۔ آسٹریلیا بہت آگے جا چکا ہے، لیکن آسٹریلیا، امریکہ جیسے ممالک بھی زراعت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ یورپی ممالک فرانس، جرمنی بھی زرعی تحقیق کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی ایکسپورٹس کا بڑا حصہ جو ہے وہ